نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماں باپ کے ذمے اولاد کا ایک بہت بڑا اور اہم حق اس کی تربیت ہے، اور اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور ایسی عظیم نعمت ہے کہ پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اولاد کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں مذکور ہے، جب انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ رب ہب لی من الصالحین، آگے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، دعا یہ کی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیں۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، سب نے صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی، بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کی دعا مانگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد ایک نعمت، اور نیک اولاد، صالح اولاد، متقی، فرما بردار، یہ دوسری عظیم نعمت، اس لیے کہ ایسی اولاد دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہے، اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ، اور قیامت کے دن باعث نجات اور باعث شفاعت ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن ماں باپ سے اولاد کی تربیت سے متعلق سوال بھی ہوگا۔ یہ بات ہر باپ کو اور ہر ماں کو جان لینا چاہیے کہ اولاد سے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہم نے اس سوال سے بچنے کے لیے جو کچھ ہیلے بہانے تراشے ہیں، ان ہیلے بہانوں میں ذرہ برابر کوئی وزن نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ جواب کافی نہیں، بلکہ ہم خود ہی ان جوابات سے مطمئن نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا مطمئن کریں گے؟ اکثر و بیشتر 99% اگر اولاد غلط راستے پر چلتی ہے، یا اس کو دین کی فکر نہیں ہے، یا اعمال صالحہ سے روگردانی اختیار کر کر زندگی گزارتی ہے، تو اس میں 99% ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد کا ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں، اولاد تو سب کی ہو جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، دن رات یہی کام چل رہا ہے پاکستان میں۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے اولاد کی تربیت کرنا، اس کو اچھے اعمال اور اخلاق اور کردار سے آراستہ کرنا، اور یہ بڑا جتن کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، فکر کی جائے، اور ان خطوط پر اولاد کی تربیت کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے، تو اللہ تعالیٰ یہ کام آسان کر دیتے ہیں۔ ورنہ کام جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ اگر چھوڑ دیے جائے تو وہ اولاد خودرو پودے کی طرح ہوتی ہے، گھاس کی طرح۔ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے اولاد کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے، کس کے ساتھ وقت گزاری کر رہی ہے، اس کے فرینڈ کون کون ہیں، ان کے دوست احباب کس قسم کے لوگ ہیں، جس ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ ادارہ کس قسم کا ہے، ان لوگوں کا ذہن اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور دین کی طرف کتنا مائل ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، 99% لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں، تو اس کا نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے جو آج ہم سب کے سامنے ہے۔ اس لیے کسی سے گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اور اس کی تربیت کا آغاز جو ہے وہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اس کی تربیت کا آغاز بچپن سے دودھ پینے سے شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں اور اس سے پہلے آ رہا ہوں کہ جب دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہہ دیے، سمجھ لیں کہ آپ اس کو ایک اچھے رخ پر آپ نے ڈالنے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب اس کے بعد جب ماں کا دودھ پیے گا تو اس دودھ کے اثرات، اس ماں کی نیکی اور تقوی کے اثرات اس بچے کے اندر لازمی پڑیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماں دودھ پلائے اور اس میں بچے کے وہ اچھے یا برے اثرات منتقل نہ ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک میاں بیوی، ان کے ہاں بچے کی امید تھی، بیوی حاملہ تھی، تو ان دونوں نے حمل کے زمانے میں شوہر اور بیوی دونوں نے اس بات کا عہد کیا، بات بڑی توجہ طلب ہے، دونوں نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم میں سے ہر ایک گناہ سے بچے گا، ہم میں سے ہر ایک حلال کھانے کا اہتمام کرے گا، ہم میں سے ہر ایک دعاؤں میں اور اعمال میں مشغول ہوگا،
اور ہر طرح کے منکرات اور معصیتوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے۔ دونوں نے یہ معاہدہ آپس میں کیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی، لیکن عجیب اتفاق، اولاد عطا کر دی، اب وہ اولاد بڑی نالائق، ناہنجار، راستے سے بھٹکی ہوئی۔ اب یہ میاں بیوی آپس میں سر پکڑ کر بیٹھے، یا اللہ ہم نے تو اس کے لیے بڑے جتن کیے، ہم نے تو حرام نہیں کھایا، اعمال میں لگے رہے، اچھی باتیں اور اچھی تربیت بچے کی کرنے کا ہم نے ارادہ کیا، گناہ سے ہم بچتے رہے، پھر یہ کہاں سے، یہ کیا ہوا؟ تو سوچتے 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 بیوی نے شوہر سے کہا کہ مجھے وجہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے ہاں بیر کا ایک درخت تھا، بیر کا، بیر جانتے ہیں نا، کھاتے ہیں پھل ہے، بیر کا ایک درخت تھا، تو اس کی کچھ ٹہنیاں ہمارے شہر میں آ کر جھک گئی تھی۔ تو جب وہ بیر کا بسا اوقات بیر اس درخت سے گرتی تو ان کی بیوی کہنے لگی، ان صاحب کی، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بیر کھانے کا دل چاہا اور اس مالک مکان کی اجازت کے بغیر ہم نے بیر کھا لیا، تو کون سا لقمہ گیا پیٹ میں؟ حرام کا گیا۔ حرام کا گیا، بھئی آپ کسی سے اجازت نہیں لیں گے، اجازت کے بغیر اگر آپ اس کی چیز استعمال کریں گے تو حرام ہے، تو وہ حرام جو لقمہ گیا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اولاد نافرمان۔ یہ تو حضرت ایک بیر یا چند بیر یا 10-20 بیر کھانے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جن کا کھانا پینا ہی حرام، جن کی آمدنی کا کچھ نہیں پتا کہ کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کون سے پیسے وہ گھر میں لے کر آ رہے ہیں، اور وہ اولاد کو کھلائے جا رہے ہیں، پھر وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو پھر وہی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بڑے میاں یہ پرانے زمانے کی باتیں چھوڑو، آپ کسی اور زمانے کے ہو، اب جو اس وقت نیا زمانہ ہے، اس وقت یہ صورتحال ہے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ماں کی دودھ کے اثرات بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ آخری بات کہہ کر، موضوع بہت لمبا ہے اور آپ مجھ سے زیادہ ساری باتوں کو جانتے ہیں، میں صرف بعض باتوں کا تکرار اور اس کا اعادہ کر رہا ہوں تاکہ ذرا سا ذہن ہمارا اس طرف جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، کون آدمی کہ جس نے حضرت کا نام نہ سنا ہو اور جس نے جو ان کے زندگی کے کارناموں سے واقف نہ ہو؟ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، 7 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد ایک دن گھر جا رہے تھے تو بڑے سینہ پھلا کر اور چوڑے ہو کر، ظاہر ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے، تو جب گھر میں داخل ہوئے تو بڑا سینہ چوڑا کر کر ماں کو کہنے لگے کہ 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، جب سے میں نے تجھے دودھ پلانا شروع کیا بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، یہ اس کی برکت ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میری قربانیاں ہیں، یہ میری مشقت ہے، یہ میری احتیاط ہے۔ تو کبھی بھی ماں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اور جب بھی پلایا اللہ کا ذکر زبان پر، قرآن کی تلاوت زبان پر، کلمہ زبان پر، دعائیں زبان پر، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اولاد پہ کیا ہوگا، اولاد پہ کیا ہوگا۔ اور اس کا ایک دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ مائیں جو ڈانس اور گانا اور میوزک دیکھ کر بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیا جنید بغدادی پیدا ہوں گے، کیا بایزید بستامی پیدا ہوں گے، کیا شبلی اور غزالی اور رازی پیدا ہوں گے؟ ظاہر ہے جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے۔ باتیں تو مجھے اتنی ساری یاد آ رہی ہیں لیکن میں زیادہ بات نہیں کر رہا، آپ کو بھی جانا ہے، چائے بھی پینی اثر کی، آخری بات کر کر بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو اگر میری بات نہیں مانی، جیسے، اور یہ جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے، دیکھو اگر میری بات نہیں مانی میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، سنا ہے نا آپ نے یہ جملے، میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ بیٹے نے بڑا زوردار کہا لگایا، کہا کہ مجھے آپ نے دودھ کیا پلایا، میں تو نیڈو پی پی کے بڑا ہوا ہوں، میں تو ڈبے کا دودھ پی پی کے بڑا ہوا ہوں، آپ نے کیا پلایا، آپ پلاتی تو پھر بات کرتی۔ تو بات یہ ہے کہ جو ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور وہ اس احتیاط کے ساتھ اگر پلائے اس کے اثرات، اور ڈبے سے جب پیتے، بس بہرحال خلاصہ بھائی یہ ہے،
اللہ تعالیٰ जिनको अल्लाह ताला ने बाप बनाया है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है और आखिरत में इसके बारे में सवाल होगा, जवाब देना होगा अल्लाह ताला के यहाँ कि औलाद की जहाँ हमें दुनियावी एतबार से हम फिक्र करते हैं उसका स्टेटस अच्छा हो, उसकी लाइफ अच्छी हो, आइंदा की जिंदगी उसकी अच्छी हो, तो कम से कम किसी कदर दीन की भी हमें फिक्र करनी चाहिए कि ये ना हो कि औलाद जो है सब कुछ करने के बाद कहते हैं कि बस जरा सी थोड़ी सी बस दीन से हट गई है, बाकी तो सारी चीजें सही हैं। अरे भाई असल जो है वो तो दीन ही है। कम से कम औलाद की इस तरह तरबियत करें कि जब हम दुनिया से चले जाएं तो वो औलाद हमारी नेकनामी का जरिया हो, वो हमारे लिए एक बेहतरीन अजीम सदका जारिया हो और वो यहाँ अमल कर रहे हो और अल्लाह ताला सवाब वहां पर पहुंचा रहे हो। अल्लाह ताला हम सबको अपनी औलादों की सही तरीके से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। और कुरान करीम में इस सिलसिले में औलाद को नेक और सालेह बनाने की कुछ हिदायत हैं, कुछ दुआएं हैं, कुछ औरात और वज़ाइफ हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो इंशाअल्लाह मैं फिर कल बताऊंगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।